الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پیارے ناظرین، آج جو قرآنی واقعہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ یقین جانیے یہ ایسے اللہ کے نبی کا واقعہ ہے، اور اس واقعے کا جو ٹائٹل ہے بہت شاندار ہے کہ 100 برس تک مردہ رہے پھر زندہ ہو گئے۔ پیارے ناظرین، یہ واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا، جو اللہ کے نبی اور بنی اسرائیل قوم پر بھیجے گئے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، جب بنی اسرائیلی بہت زیادہ بدعمالیہ کرنے لگے تو اللہ پاک نے ان پر ایک کافر بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا۔ بخت نصر جو تھا بہت ہی زیادہ ظالم بادشاہ تھا، اور اس نے بیت المقدس پر حملہ کر کے لگ بھگ 1 لاکھ کے آس پاس بنی اسرائیلیوں کو قتل کر ڈالا، اور 1 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو وہاں سے بھگا دیا، دھرم بھرم کر دیا، اور 1 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو اس نے غلام بنا لیا۔ پیارے ناظرین، ان غلاموں میں ہی اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے۔ پیارے ناظرین، کچھ وقت کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام اس بادشاہ بخت نصر کی قید سے کسی طرح رہا ہوئے تو یہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس پہنچے۔ وہاں انہوں نے شہر کی ویرانی دیکھی، اور ویرانی دیکھنے کے بعد ان کا دل بھر آیا اور یہ بہت روئے۔ وہاں لیکن انہوں نے ایک چیز دیکھی کہ شہر تو ویران ہے، لیکن وہاں جتنے بھی پیڑ ہیں ان پر پھل بہت ہیں۔ آپ سوچنے لگے کہ آج ان پیڑوں پر اتنے پھل ہیں اور کھانے والا کوئی بھی نہیں۔ اپنے شہر کی ایسی بربادی دیکھنے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمہ نکلا کہ بیت المقدس کی اس طرح ویرانی اور بربادی کے بعد اللہ تعالی بھلا اس کو کس طرح آباد کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے جو درخت تھے وہاں ان پھلوں کو کھایا، جو انگور تھے وہاں پر ان کا آپ نے جوس پیا۔ اس کے بعد جو درخت آفتوں کے پھل آپ کے پاس بچے ان کو آپ نے اپنے تھیلے میں ڈال لیا، انگور کے جوس کو آپ نے اپنی مشک میں بھر لیا، اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ کر آپ وہیں ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا آپ نے، اور سو گئے۔ سونے کی ہی حالت میں اللہ پاک نے آپ کی روح قبض فرما لی۔ اللہ پاک نے آپ کے جسم مبارک کو چرندوں، پرندوں، انسانوں اور درندوں سے اوجھل رکھا۔ اسی حالت میں 70 سال گزر گئے۔ 70 سال کے بعد ملک فارس کا ایک بادشاہ بیت المقدس پہنچا۔ بیت المقدس پہنچنے کے بعد اس نے بیت المقدس کو ویران دیکھا اور وہاں پر اپنے لوگوں کو لا کر بسایا، اور جو اطراف میں بنی اسرائیلی اس وقت جا چکے تھے ان سب کو اکٹھا کر کے بیت المقدس میں بسایا، اور ان لوگوں نے نئی نئی عمارتیں بنا کر اور نئے نئے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور با رونق بنا دیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے پورے 100 سال ہو گئے تو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے آپ کو زندہ کیا۔ جب آپ کو زندہ کیا تو آپ نے اٹھ کر دیکھا کہ آپ کا جو گدھا تھا اس کا گوشت سڑ چکا تھا اور اس کی ہڈیاں ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں، اور جو آپ کا مشک میں انگور کا جوس تھا اور تھیلے میں جو پھل رکھے ہوئے تھے وہ بالکل ویسے ہی سلامت تھے۔ آپ اپنے پھلوں کو اور اپنے گدھے کو دیکھ رہے تھے۔ اسی عالم میں اللہ پاک نے آپ کے اوپر وحی نازل فرمائی کہ اے عزیر، تم یہاں کتنا ٹھہرے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، سوچا کہ میں صبح سویا تھا، اب عصر کا وقت ہے، تو آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں یہاں 1 دن یا اس سے کچھ کم ٹھہرا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، نہیں عزیر، تم یہاں پورے 100 سال تک سوئے رہے۔ اللہ اکبر، کیا زبردست حکمت ہے میرے رب کی۔ 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے سوتے رہے، وفات پائے رہے، اور 100 سال کے بعد اللہ پاک نے ان کو زندہ کیا اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا، عزیر اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں دیکھو بکھری پڑی ہیں اور گوشت نہیں ہے، اور جب تم اپنے پھلوں کو اور انگور کے جوس کو دیکھو، نہ انگور کے جوس میں بدبو پیدا ہوئی ہے نہ تمہارے پھل خراب۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، اے عزیر، اب تم دیکھو کہ ہم کس طرح تمہارے گدھے کی ہڈیاں جمع کر کے اس پہ گوشت پوشت چڑھا کر اس کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ان ہڈیوں میں حرکت ہوئی اور وہ ہڈیاں آپس میں آ کر مل گئیں، اور ہڈیاں ملنے کے بعد ان پر گوشت پوشت چڑھنا شروع ہو گیا۔
کچھ ہی وقت میں، ایک لمحے کے اندر وہ گدھا پھر سے بن کر تیار ہو گیا اور اپنی بولی بولنے لگا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ کی زبان سے صرف ایک ہی کلمہ نکلا کہ میں خوب جانتا ہوں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو دیکھا تو آپ کی عمر وہی 40 برس تھی اور آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے تھے۔ سبحان اللہ، کیسی قدرت ہے پروردگار عالم کی۔ اس کے بعد عزیر علیہ السلام اپنے ٹھکانے یعنی اپنے گھر پہنچے، اس جگہ پہنچے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا۔ اپنے مکان کے پاس جب آپ چکر لگا رہے تھے اور آپ کو کوئی شخص نہ پہچانتا تھا نہ آپ کسی کو پہچانتے تھے، اتفاق سے آپ نے دیکھا ایک بوڑھی عورت وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ اس عورت کے پاس پہنچے اور آپ نے اس سے پوچھا، اے مائی کیا عزیر کا مکان یہی ہے؟ اس بوڑھی عورت نے کہا، ہاں بیٹے عزیر کا مکان یہی ہے، مگر عزیر کا قصہ کیا ہے؟ 100 برس ہو گئے عزیر کو لاپتہ ہوئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے کہا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ وہ بوڑھی عورت بولی، میں کیسے بھروسہ کروں، ان کو تو 100 سال ہو گئے غائب ہوئے۔ آپ نے کہا کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے مجھے 100 سال سلائے رکھا، اس کے بعد مجھے پھر سے زندہ کر دیا۔ تو بوڑھی عورت نے کہا، عزیر جو تھے وہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر تم واقعی میں عزیر ہو تو میرے حق میں دعا کرو کہ میری آنکھوں کی روشنی ٹھیک ہو جائے اور جو مجھے فالج کا مرض ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام نے پیارے ویورز اس بڑھیا کے لیے دعا کی، اس مائی کے لیے دعا کی، اور یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور اس عورت کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی اور اس کا فالج کا مرض بھی ٹھیک ہو گیا۔ تو دیکھا ناظرین آپ نے، اس بوڑھی مائی کی حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی دعا سے آنکھیں بھی ٹھیک کر دیں اللہ کے حکم سے، اور اس کا فالج کا مرض بھی جاتا رہا۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت کو یقین ہو گیا کہ یہی حضرت عزیر ہیں اور وہ ان کو لے کر بنی اسرائیلیوں کے پاس گئیں۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ سارے بنی اسرائیلی اس دن ایک ہی مجلس میں جمع تھے۔ اس مجلس میں حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے جو کہ اب 118 سال کے ہو چکے تھے وہ بھی موجود تھے اور آپ کے پوتے بھی موجود تھے۔ ویورز، کتنی پیاری شان ہے رب کی کہ والد 40 سال کے اور بیٹے 118 سال کے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے وہاں پہنچ کر لوگوں کو بتایا کہ میں عزیر ہوں، اور اس بوڑھی عورت نے اس کی گواہی دی کہ میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں یہی عزیر ہیں، لیکن لوگوں نے اس بات کو نہ مانا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ میرے والد کے جسم پر ایک کالا مسا ہے دونوں کاندھوں کے درمیان جو چاند کی شکل کا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار کر ان کو وہ مسح بھی دکھایا، اس کے باوجود بھی لوگوں نے یقین نہ کیا۔ لوگوں نے ایک بات کھڑی کی کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تو تورات شریف زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو تورات شریف سنائیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بنا جھجک بنا رکے تورات شریف ترنت سنا دی۔ تورات شریف پوری سنانے کے بعد لوگوں کے بیچ ایک اور بحث چھڑ گئی، کیونکہ جب وقت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تھا تو 40,000 تورات کے عالموں کو قتل کر دیا تھا اور تورات کی کوئی بھی جلد دنیا میں نہیں چھوڑی تھی۔ تو پیارے ویورز، اب یہ مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا کہ کس طرح یہ ثابت ہو کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ تو ان میں سے ایک شخص بولا کہ جس وقت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تھا، ایک انگور کی بیل کے نیچے تورات شریف کا ایک نسخہ دبا دیا تھا، اگر تم لوگ اس بات کی نشاندہی کر دو کہ باغ یہی ہے تو وہ تورات کا نسخہ میں آپ کو برآمد کرا دوں گا۔ چنانچہ لوگوں نے یہی کیا، اس شخص کی نشاندہی کر دی کہ باغ یہی ہے۔ وہ شخص اس انگور کی بیل پر پہنچا اور تورات شریف کے نسخے کو وہاں سے نکالا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جو تورات زمین سے نکالی گئی ہے اور جو حضرت عزیر علیہ السلام نے سنائی ہے اس میں کوئی فرق نہیں، لفظ بائی لفظ سیم ہیں۔ تو بجائے لوگوں نے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے اور حضرت عزیر کو اللہ کا نبی ماننے کے، ان ظالموں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ جب سے آج تک یہودیوں کا یہی عقیدہ بنا ہوا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، جبکہ اللہ پاک باپ بیٹے سب سے پاک ہے، ساری مخلوق پروردگار عالم کی محتاج ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ایسے باطل عقیدے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ پیارے ویورز، اس سے ہمیں سبق ملا۔ آج جو ہم نے سیکھا وہ یہ تھا کہ 100 سال مردہ رہنے کے بعد زندہ ہونے والے جو شخص ہیں ان کا نام حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔
پیارے ناظرین، یقیناً یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی اور اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل ڈیلی مسائل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔